بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ قوانین قدرت یا کلیہ یا قانون کے ہر کام میں ایک ترتیب و ترکیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ کائنات کن قوانین، کن ترتیبوں اور کن ترکیبوں سے چل رہی ہے۔ نیز یہ کہ انسان کے صحت مند رہنے کے اسباب کیا ہیں، بیماری کے اسباب کیا ہیں، بیماری صحت میں کن قوانین کے تحت تبدیل ہوتی ہے یا صحت بیماری میں کیسے تبدیل ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو مجموعی طور پہ کلیات کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی انسان ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے۔ انسولین، گلوکاگون، ایسٹروجن، پروجسٹیرون، امیونوگلوبولین، ایسیٹائل کولین، سیروٹونین، ہسٹامین، انٹرفیرون، انٹرلیوکن، تمام ہارمونز، انزائم، الیکٹرولائٹس، جسم تمام یہ ادویات اپنے لیے خود تیار کرتا ہے۔ لہذا اگر غذاؤں اور قوانین قدرت کے تحت یہ ساری چیزیں جسم خود تیار کرے تو ہم اس کو سٹینڈرڈ ڈرگ کہتے ہیں، اور اگر ہم قوانین میں رد و بدل کر کے قدرتی چیزوں، غذاؤں اور موسموں اور بیرونی ماحول کو تبدیل کر کے ان دوائیوں کو کم یا زیادہ کریں تو یہ فرسٹ الٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن کہلاتا ہے، جبکہ اگر سنتھیٹک طور پہ ان چیزوں کو ان کے الٹرنیٹ استعمال کیے جائیں تو یہ سیکنڈ الٹرنیٹیو میڈیسن کہلاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسانی جسم ہر وقت 98 ڈگری فارنہائٹ پر اپنے آپ کو یا 37 ڈگری فارنہائٹ پر اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہے۔ اگر یہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہے تو بھی یہ اپنے آپ کو 98 ڈگری فارنہائٹ پہ مینٹین کرے گا، اور اگر ہم اس کو 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے روم میں لے جائیں تب بھی یہ 98 پر ہی رہے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ دونوں مخالف جگہوں پر ہیٹ گین اور لاس کا سیٹ اپ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ جسم، اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ یہ جسم کا بیرونی حصہ اور یہ جسم کا اندرونی حصہ ہے، تو 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر پہ جسم بیرونی حصے میں بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے، جس سے پسینہ آتا ہے اور حرارت جو ہے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے روم میں جسم کیا کرتا ہے کہ ویسرل سرکولیشن، جسم کے اندرونی حصوں میں خون کا بہاؤ بڑھا دیتا ہے، جس سے بھوک زیادہ لگتی ہے، زیادہ استحالہ ہوتا ہے، زیادہ حرارت بنتی ہے، اور پیریفرل سرکولیشن کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر باڈی کا مینٹین ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ ٹیمپریچر کی تبدیلی جسم نے کیسے کی۔ دونوں جگہوں پر خون کا درجہ حرارت انٹائرلی اپوزٹ ہو گیا، پوری باڈی کی فزیولوجی انٹائرلی اپوزٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر باڈی کا ایک جیسا رہا۔ لہذا ہمیں اس بات پر اگر غور کر لیا جائے کہ تمام نیورو ٹرانسمیٹر، ہارمونز، امیونوگلوبولینز اور تمام بلاکر اور اسٹیمولیٹر چینج آف ٹیمپریچر، چینج آف ڈائٹ سے ہی اگر کنٹرول کر لیے جائیں تو ہمیں کوئی الٹرنیٹیو میڈیسن، کوئی سنتھیٹک ڈرگ نہیں دینی پڑے گی۔ لہذا ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ایک مریض کا ہم نے سی ٹی اسکین کیا، ایم آر آئی کی، بایوپسی کی، اور جو ہم میڈیسن اس کو دے رہے ہیں اس پر 15-20 سال ریسرچ کرنے کے بعد ہم نے وہ میڈیسن انتہائی قابل اعتماد پروون ڈرگ ہم نے اس کو دی، لیکن پھر بھی مریض ٹھیک نہیں ہو رہے۔ شوگر کا مریض موت تک دوائی کھاتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض موت تک دوائی کھا رہا ہے، نزلہ دائمی ہے، قبض دائمی ہے۔ لہذا ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہم سے کون سے پہلو قوانین قدرت کے نظر انداز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ساری دنیا کے مریض ٹھیک نہیں ہو پا رہے۔
تو قانون اس طرح سے ہے کہ جب موسم گرما انتہائی گرمی کی شدت پر پہنچ جاتا ہے تو قدرت موسم گرما کی انتہا پر برسات پیدا کر دیتی ہے، اور برسات کی انتہا پہ قدرت سردی پیدا کر دیتی ہے، اور سردی کی انتہا پر قدرت خشکی پیدا کر دیتی ہے، اور اس خشکی کی انتہا پر واپس گرمی کا موسم آ جاتا ہے۔ یہی قانون جسم میں بھی چلتا ہے کہ گرم چیزیں کھانے سے پسینے کا آنا، پسینے کی حالت میں پنکھا چلنے پہ سردی کا زیادہ محسوس ہونا، سردی کی حالت میں زیادہ دیر قیام کرنے پہ جسم پہ، جلد پہ، ہاتھوں پیروں پہ خشکی کا آنا، ہونٹ پھٹنا وغیرہ عام مشاہدے کی بات ہے، اور خشکی کی انتہا پہ گرمی کا آنا یعنی پت، پھوڑے اور پھنسیوں کا نکلنا عام مشاہدے کی بات ہے۔ لہٰذا یہاں سے یہ قانون اخذ کیا گیا کہ اگر ہم گرمی سبب ہے تو تر چیزوں سے علاج کیا جائے، سبب اگر سرد ہے تو خشک چیزوں سے علاج کیا جائے، اور اگر خشکی غالب ہے تو گرم چیزوں سے اس کا علاج کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کچھ اس طرح سے بنایا کہ جنوری، فروری، مارچ موسم انتہائی خشک ہو جاتا ہے، اور یہ خشکی جب بہت زیادہ بڑھتی ہے تو مارچ سے جولائی تک موسم انتہائی گرم، اور گرمی کی انتہا پہ موسم برسات یعنی تری، اور تری کی انتہا پہ سردی، اور سردی کی انتہا پہ واپس خشکی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی کو سمجھانے کے لیے ہوا پیدا کی، جتنی ہوا تیز چلے گی اتنے جلدی کپڑے خشک ہو جائیں گے، ہے نا، اور گرمی کو سمجھانے کے لیے آگ پیدا کی یا سورج اور سورج کی روشنی جو کہ گرمی پیدا کرتے ہیں، اور تری کو سمجھانے کے لیے مٹی میں نمی بہت ہوتی ہے، مٹی بذات خود خشک ہے لیکن یہ ہمیں خشکی کی حالت میں کیونکہ نہیں ملتی، اس میں نمی بہت ہوتی ہے، اور سردی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا۔ پانی بظاہر تر ہے لیکن پانی سے ہم نہا کے نکلیں یا زیادہ پانی پینے پہ سرد کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی فعلی صفت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کو جمع کر کے انسان کے لیے چار غذائیں بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اور ان چار چیزوں کو جمع کر کے اللہ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اس بات پر ایک عرصے تک بہت بحث چلی کہ انسانی تقویم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کیوں کھائی، زیتون کی قسم کیوں کھائی، طور سینین کی قسم کیوں کھائی، اور ھذا البلد الامین کی قسم کیوں کھائی۔ تو ایک نتیجہ بحث کا یہ بھی نکلا کہ جتنی بیسٹ پروٹینز ہیں، امائنو ایسڈز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں جو ہماری غذاؤں کا لازمی جز ہیں وہ انجیر میں موجود ہیں۔ جتنی اچھی چکنائیاں ہیں، لپڈز ہیں جو جسم میں کو بنانے کے لیے اور جسم کو استعمال کرنے کے لیے چاہیے وہ زیتون میں موجود ہیں۔ جتنے الیکٹرولائٹس اور منرلز ہیں، طور سینین وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی اور وہ پہاڑ الیکٹرولائٹ میں کنورٹ ہو گیا، سرما بن گیا اس کا، اور تمام اثرات اس کے مٹی میں چلے گئے۔ تو مٹی میں تمام ضروری الیکٹرولائٹس، منرلز کی جو سورس ہے وہ طور سینین اور مٹی ہیں۔ ھذا البلد الامین سے مراد مکے کی زمین ہے، اور مکے کی زمین سے زمزم کا پانی مراد لیا ہے طباء اکرام نے۔ تو کیونکہ انسانی جسم ان چار چیزوں سے بنایا گیا ہے اس لیے اس کے بنانے کی اور احسن تقویم کے ڈسکرائب کرنے کے لیے اللہ نے ان چاروں چیزوں کی قسم کھائی۔ سودا احسن تقویم، جب انسانی مادے کی ابتدائی مادے کی حالت کو غور سے دیکھا گیا تو اس میں ایک براؤنش بلیکش کلر کی ایک لیئر نظر آئی جس کو اطباء اکرام نے سودا کا نام دیا۔ اس کے نیچے ایک یلو لیئر نظر آئی جس کے انہوں نے صفرا کا نام دیا۔ اس کے اوپر ایک ریڈش لیئر نظر آئی جس کو انہوں نے دم یا خون کا نام دیا۔ اس کے اوپر ایک وائٹ کلر کی ایک فلوئڈ آیا جس کو انہوں نے پلازما یا بلغم یا سیرم کا نام دیا۔ تو سودا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسکولر ٹیشو ڈیولپ کیا جس کا مرکز قلب بن گیا۔ صفرا کے اوپر ایپیتھیلیل ٹیشو کو ڈیولپ کیا گیا جو آگے چل کے جگر بن گیا، اور خون کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ریٹیکولوسائٹ سسٹم کو ڈیولپ کیا جو آگے چل کے تحال یعنی تلی بن گئی، اور بلغم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نروس ٹیشو ڈیولپ کیا جو آگے چل کے دماغ بن گیا۔ ان چار چیزوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو 4 مہینے میں تکمیل تک پہنچایا،
اور 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈال دی۔ اس قلب کی لائن میں اللہ نے جو روح ڈالی ہم اس کو حب جاہ سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو حب جاہ کیا مادہ ہے کہ میری شہرت ہو، میں پھیل جاؤں، میرا نام ہو۔ تو ہوا میں بھی یہی خوبی ہے کہ ہوا میں جو لفظ داخل ہوتا ہے ہوا اسے ساری دنیا میں بیک وقت پھیلا دیتی ہے۔ تو قلب میں بھی جو چیز داخل ہو جائے قلب اس کو پورے جسم میں پھیلا دیتا ہے اپنی دھڑکن کی وجہ سے۔ تو حب جاہ جو ہے یہ ہوا کی لائن میں جو اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی اس کو ہم حب جاہ کہتے ہیں۔ جگر کی لائن میں جو روح ڈالی اللہ نے اس کو ہم غصہ کہتے ہیں۔ جیسے آگ اور غصے میں بہترین مماثلت ہے، اور اسی طرح تحال کی لائن میں جو اللہ نے روح ڈالی اس کو ہم بخل کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں 10 کلو مٹی کسی کونے میں رکھ دے تو وہ 50 سال بھی وہ مٹی جوں کی تو پڑی رہتی ہے۔ تو بخیل آدمی کا مال جمع ہوتا رہتا ہے اس کو چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے پانی کی لائن میں جو اللہ نے روح ڈالی ہم اس کو اسراف کہتے ہیں، فضول خرچی، یعنی پانی کو اگر ہم چھوٹے کنٹینر میں ڈالیں تو اس کی پوری باؤنڈری گھیرے گا، ٹرے میں ڈال دیں تو پوری باؤنڈری گھیرے گا، جتنی جگہ پانی کو پھیلنے کی ملے گی اتنا وہ پھیلتا چلا جائے گا۔ لہذا دماغ کو جتنی سہولتیں ملتی ہیں دماغ اتنا زیادہ، جتنی ٹریننگ ملتی ہے اتنا زیادہ سوچتا چلا جاتا ہے، اور جتنا مال آدمی کے پاس زیادہ آ جائے وہ اس کو تھوڑا لگتا ہے۔ تو یہ اس لائن میں اللہ تعالیٰ نے جو روح ڈالی اس کو ہم اسراف کہتے ہیں۔ تو پانی اور اسراف میں مماثلت ثابت ہے۔ تو اگر یہ چاروں ریموٹ پاورز جو آدمی کی روح کے طور پہ کام کر رہی ہیں تو جب تک آدمی کے جسم میں روح موجود ہے تو ہم کہیں گے کہ آدمی جا رہا ہے، کھا رہا ہے، سو رہا ہے، اور اگر آدمی کی روح نکل جائے تو ہم اس کو آدمی نہیں بلکہ اس کو کہیں گے یہ لاش ہے، باڈی ہے، یہ عبداللہ نہیں ہے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یہ عبداللہ کی لاش ہے۔ لہذا ان 4 ریموٹ پاورز کو اگر ہم مثبت پہ لے جائیں تو آدمی حالت صحت میں ہوگا، اور اگر یہ منفی ہو جائیں تو یہ آدمی حالت مرض میں ہوگا اور اپنی اپنی لائن میں بیماریاں پیدا کرے گا۔ تو حب جاہ کا پازیٹیو کیا ہے؟ حب جاہ کا پازیٹیو یہ ہے کہ میرا جسم بھی اللہ نے بنایا، میری روح بھی اللہ نے بنائی، میرا ٹیلنٹ بھی اللہ نے دیا، مجھے صفات سے اللہ نے نوازا۔ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور اللہ کا صحیح تعارف اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تو ان کو اپنا محسن سمجھ کے ان کی تعریفیں بیان کرنا۔ تو حب جاہ کا مثبت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی تعریف، فاعل حقیقی کی تعریف بیان کرنا حب جاہ ہے کا مثبت ہے، اور اپنے بارے میں اپنی تعریفیں بیان کرنا یہ حب جاہ کا منفی ہے۔ غصے کا علاج تعلیم و تعلم ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا اس کا علم غصے کو منفی سے مثبت میں لے جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو علوم ہیں وہ تکبر پیدا کرتے ہیں، وہ غصے کو منفی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو مثلا کوئی شخص فضائل کے علم میں سنتا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنا حق اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے اور جھگڑا نہ کرے اللہ اس کو 20 جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ تو اگر یہ علم ہوگا تو آدمی اپنا حق چھوڑ دے گا تو غصہ خوشی میں بدل جائے گا۔ آدمی سنتا ہے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اب اس درخت کی خوشی اس کے غصے کو منفی میں مثبت پر بدل دے گی۔ جیسے آپ کے دوست نے سعودی عرب سے فون کیا کہ میں آپ کو 1 لاکھ ریال ہدیہ بھیج رہا ہوں، تو وہ 1 لاکھ ریال 1 مہینے کے بعد ایک آدمی آئے گا وہ لے کر آئے گا، تو دوست کے وعدے کی خوشی نے آپ کے تمام یعنی کہ غم کی کیفیت کو، غصے کی کیفیت کو خوشی میں بدل دیا۔ اس امید نے، اس یقین نے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے فضائل، اللہ کے وعدے ہیں، جتنا فضائل کا علم اور اس کا یقین بڑھتا جائے گا آدمی چھوٹی موٹی چیزوں کو کبھی اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دے گا۔ اور ذکر اور عبادت اللہ کی صحبت ہیں، اللہ کے رسول کی صحبت ہیں، اللہ غنی ہے، اس کے رسول بھی غنی ہے، تو جب غنی کے ساتھ رہے گا تو بخل منفی سے مثبت میں آ جائے گا۔ تو بخل کا مثبت یہ ہے کہ اپنے اوپر خوب کنجوسی کرے، اور بخل کا منفی یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہیں ان سے چھپا اور بچا کے رکھے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ درود شریف اور استغفار کی کثرت کرے، کثرت سے ذکر اور عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرے، تو یہ اللہ کی صحبت اس کے بخل کو منفی سے مثبت میں تبدیل کر دے گی۔ اسراف
جو کہ دماغ کی روح ہے اور پانی سے اس کی مماثلت ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ یتیم اور مسکین لوگوں میں بیٹھ کے ان کی خدمت کرے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے مسکین بنا کے رکھ، مسکنت پر موت دے اور مسکینوں میں سے اٹھا۔ تو جتنا غربا اور مساکین میں بیٹھ کے ہم ان کی خدمت کریں گے تو ان پر مال خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اور اسراف کا مثبت یہ ہے کہ آدمی تعلیم و تعلم پہ اور غریبوں کی مدد اور رفع عامہ پہ خوب خرچ کرے، اور اس کا منفی یہ ہے کہ اپنے اوپر خوب خرچ کرے۔ تو جب اسراف منفی سے مثبت میں جائے گا تو دماغ اور دماغ سے متعلقہ تمام اعضاء میں صحت اور سرور پیدا ہوگا۔ جب بخل منفی سے مثبت میں جائے گا تو اتحال اور اس سے متعلقہ اعضاء میں صحت، سرور پیدا ہوگا، خوشیاں پیدا ہوں گی۔ غصہ منفی سے مثبت میں جائے گا تو جگر اور جگر سے متعلقہ تمام اعضاء میں صحت، سکون، سرور، حفاظت پیدا ہوگی۔ اور حب جاہ جب منفی سے مثبت میں جائے گا تو قلب اور اس سے متعلقہ اعضاء بیماری سے صحت کی طرف بدل جائیں گے۔ لہذا ناظرین سامعین، ہم اگلے تمام اسباق میں ان سارے قوانین کو بیان کریں گے، اور اسی سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے موسم اور کون کون سے غذائیں صحت کے لیے ضروری قرار دی ہیں، اور صحت کو قائم رکھنے کے قوانین کیا ہیں، اور صحت بیماری میں کیسے تبدیل ہوتی ہے، بیماری صحت میں کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کا علم ہمیں حقیقی شفا تک پہنچا جائے گا۔ لہذا اسباب شتہ ضروریہ کے اعتبار سے ہمارے پاس درج ذیل عناصر ہوتے ہیں جو مریض کے اسباب تلاش کرنے میں طبیب غور کرتا ہے۔ مرض یا عناصر اربعہ کے تغیر سے پیدا ہوگا، یا مرض غذاؤں کے تغیر، بے اعتدالی اور اسراف سے پیدا ہوگا، یا مرض اخلاق کے تغیر یا فساد اور تعفن کی وجہ سے پیدا ہوگا، یا مرض میں اعضاء میں خلقی ساختی انیٹمیکل ڈسٹربنسز پیدا ہوں، یا چوٹ لگے، تفرق و اتصال ہو تو مرض پیدا ہوگا، یا اعضاء میں موجود ارواح کے منفی ہونے سے مرض ہوگا۔ الغرض قدرتی طب یعنی طب یونانی کے طبیب اسباب کی تشخیص کرتے ہوئے علاج تجویز کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔